موضوع الدرس في قصة قوم فرعون وما فيها من العبر سورة الدخان تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. سورۃ الدخان میں الحمدللہ جیسے کہ ابتدا میں آپ نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے عظمت کتاب اللہ، عظمت کلام اللہ، اللہ نے فرمایا تھا قسم کھائی حامیم والکتاب المبین، مجھے قسم ہے اس کتاب کی جو کھولنے والی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو اتارا ایک برکت والی رات میں. اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، 15 شعبان کی رات نہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی میں فیصل ہوتے ہیں ہر یعنی ضروری احکام. امرا من عندنا، ہماری طرف سے جو حکم ہے. انا کنا مرسلین، ہم ہی بھیجنے والے ہیں پیغمبر. کیوں؟ رحمت من ربک، تیرے رب کی رحمت ہے تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. انہ هو السمیع العلیم، اور اسی کی ذات ہے جو فریاد سننے والا اور بندوں کے مخلوق کے حالات کو جاننے والے. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، جو آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان میں جو ہے سب کے رب ہیں، اگر تم ہو یقین کرنے والے. لا الہ الا هو یحیی و یمیت، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، وہی جلاتے ہیں وہی مارتے ہیں. ربکم و رب آبائکم الاولین، وہی تمہارے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کے رب ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ اتنی دلائل کے باوجود بل ہم فی شک یلعبون، لیکن یہ کافر مشرک جو ہیں یقین آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، پیغمبر آنے کے بعد
شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اب یلعبون کا معنی کا بعض علماء فرماتی ہیں شک کرتے ہیں، تصدیق نہیں کرتے. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ انتظار کریں اس دن کی جب آسمان دھواں دھواں ہوگا کھلا. اب دخان مبین سے کیا مراد ہے؟ جیسے آپ نے پڑھا ہے بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ دھواں قیامت سے پہلے آئے گا، یہ علامات قیامت میں سے ہے. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا کہ یاد رکھو جب تک 10 نشانیاں نہیں آئیں گی قیامت نہیں آئے گی. ایک نشانی تو یہ ہے کہ طلوع الشمس من مغربها، سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا. اور دوسری نشانی یہ ہے والدخان، آسمان پہ دھواں ہوگا اور وہ دھواں ایسے ہوگا کہ مومن کے لیے تو جیسے زکام ہوتا ہے لیکن کافروں کے دماغ میں، آنکھوں میں، کانوں میں، پیٹ میں بھر جائے گا اور حتیٰ کہ پھر ہر چیز سے وہ دھواں نکلے گا. یہ دوسری علامت ہے. اور تیسری علامت فرمایا والدابۃ، ایک جانور نکلے گا صفا پہاڑی سے، وہ ہوگا جانور لیکن انسانوں کی طرح بات کرے گا. اور چوتھی علامت فرمایا خروج یاجوج و ماجوج، و یاجوج و ماجوج جس کو ذوالقرنین نے بند کیا وہ بھی نکلیں گے قیامت سے پہلے. اسی طرح نزول عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی آسمان سے اتریں گے. وخروج الدجال، اور اسی طرح دجال بھی ظاہر ہوگا. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ 3 خسف آئیں گے. خسف مانا زلزلہ آ کے زمین میں دب جانا. آپ نے فرمایا خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف فی جزیرۃ العرب. ایک تو مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا اور ایک جزیرہ عرب میں ہوگا. اور آپ نے فرمایا وَنَخْرُجُ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدْنٍ تَسُوقُ النَّاسَ، اور عدن کے علاقے سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہکا کے میدان محشر میں لے جائے گی. آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ 10 علامتیں نہیں آئیں گی اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی. تو بعض علماء فرماتی ہیں کہ دخان سے مراد وہ ہے جو علامت قیامت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے کہ دخان سے مراد یہ ہے کہ مشرکین مکہ پہ جب قحط پڑا اور قحط کی وجہ سے وہ شدت بھوک میں بیچارے چمڑے کھاتے تھے، تو جب آسمانوں کی طرف سر اٹھاتے تھے تو ان کو دھواں نظر آتا تھا. تو بعض علماء نے یہ فرمایا، اور یہ دونوں قول ٹھیک ہیں، مشرکین کو بھی دھواں نظر آتا تھا اور قیامت سے پہلے بھی دھواں بطور علامت آئے گا. اور اس کے بعد اللہ فرماتی ہیں کہ وہ ایسا عذاب ہوگا یغشی الناس، ساری مخلوق کو وہ چھاپا اپنے ڈھانک لے گا. ھذا عذاب علیم، یہ عذاب ہے دردناک. پھر وہ پکاریں گے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کہ اے رب ہم سے عذاب کھول دے ہم ایمان لائیں گے. اللہ فرمائیں گے انا لہم الذکریٰ، اب ان کے لیے کہاں نصیحت اور کہاں ایمان. وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ ان کے پاس رسول آئے کھول کے بتلانے والے، لیکن یہ ایمان نہیں لے آئے. ثم تولوا عنہ، بلکہ پیغمبر سے رخ پھیرا، اعراض کیا. وقالوا معلم مجنون، اور پیغمبر کو کہنے لگے کہ یہ سیکھ سیکھ کے ہمیں سناتا ہے، اور کبھی کہتے یہ دیوانہ ہے. انا کاشف العذاب قلیلا، اللہ نے فرمایا علی سبیل الفرض، اگر ہم عذاب کھول بھی دیں لیکن تم پھر اسی طرح کفر کرو گے. انکم عائدون یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، اور اس دن کو یاد کرو جب اللہ کی پکڑ آئے گی، بہت بڑی پکڑ، ہم کافروں سے بدلہ لیں گے. اب اس میں بھی 2 قول ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ قیامت والے عذاب کو بطشۃ الکبریٰ کہا گیا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتی تھی یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، وہ فرماتے بدر والا دن ہے، اس دن بڑی پکڑ آئی تھی کافروں پہ کہ 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے. لیکن یہ دونوں قول ٹھیک ہے، ان پر بدر میں بھی سختی آئی اور قیامت میں بھی سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ کافروں پہ آئے گا. تو یہ وہ آیات ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج کا سبق جو ہم نے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم فرعون کے بارے میں ذکر فرمایا.
فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَّنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. یاد رکھیں کہ فتنہ جو ہے اس کا معنی فساد بھی ہے اور آزمائش و امتحان بھی ہے. یاد لفظ فتنہ جو ہے نا قرآن مسند والفتنۃ اشد من القتل کہ فساد پھیلانا جو ہے وہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. اور فتنہ جو ہے بمانے آزمائش بھی ہے بمانے اختبار بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کے بارے میں یاد رکھو وجہ کیا ہے. قوم فرعون کہاں تھی؟ مصر میں. تو مکے والوں کو مصر کے حالات ملتے رہتے تھے کیوں مصر کو اتنا دور تو نہیں تھا. یعنی اگر آدمی بائی روڈ بھی سفر کرے تو میرے خیال میں 24 گھنٹے یا 36 گھنٹے کا سفر ہوگا. تو احوال جو ہیں وہ پہنچتے تھے. تو اس لیے قوم فرعون کا ذکر آیا, قوم عاد کا ذکر آیا, قوم سمود کا ذکر آیا, قوم لوط کا ذکر. کیوں؟ انہی پر یہ قومیں گزرتی تھیں. جب یہ شام جاتے تھے تو راستے میں عاد ہیں, سمود ہیں, اور اس کے بعد جو ہیں قوم لوط ہے اردن کے قریب جس کو بحر المیت کہتے ہیں. اسی طرح شام یمن کے راستے میں بعض اقوام ہیں جیسے ارم ہے اور قصہ ارم عاد ہے. یہ سارے جو تھے یمن کے راستے. اس لیے اللہ نے ان قوموں کا ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کا بھی امتحان لیا. وہ امتحان کیا تھا؟ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. ان کے پاس آئے عزت والا شان والا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے آگے ان سے کہا ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین. انہوں نے کہا کہ تم بنی اسرائیل جو اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی مخلوق ہے, میرے حوالے کرو. میں ان کو چاہوں تو مصر سے نکل جاؤں, کسی دوسری جگہ آباد کروں. تم ان پہ کیوں ظلم و ستم توڑ رہے ہو؟ اور میں اللہ کی طرف سے قاصد ہوں, اللہ کا رسول ہوں اور امانت والا ہوں. جو اللہ مجھے حکم دیتے ہیں میں وہی سناتا ہوں. اللہ تعلوا علی اللہ, اور تم مجھ پہ چڑھو نہیں, تو تکبر نہ کرو, اکڑ نہ دکھاؤ. انی آتیکم بسلطان مبین, میں آیا ہوں تمہارے پاس بڑی کھلی حجت لے کر, دلائل لے کے آیا ہوں. ایسے تکبر نہ کرو, ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. میرے پاس معجزات ہیں, آیات ہیں, اور سب سے بڑے آیات جو تھے وہ ید بیضاء اور عصا جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے کہ جب آپ لکڑی ڈالتے وہ سانپ بن جاتا, جب آپ ہاتھ بغل میں دے کے نکالتے تو روشن ہو جاتا. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مَنْ تَرْجُمُونَ. یاد رکھو رجم کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک رجم کا معنی ہوتا ہے زبان سے کسی کو گالیاں دینا, یہ بھی رجم ہے. اور ایک رجم کا معنی ہوتا ہے پتھر مار مار کے مار دینا. جیسے کہ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جو مرد اور عورت اگر دونوں شادی شدہ ہیں زنا کریں, ثابت ہو جائے تو ان کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے کہ انہیں پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا. تو ایک معنی ہے سنگسار کر دینا, ایک معنی ہے گالی دینا. تو پیغمبر نے کہا کہ میں نے اپنے رب کی پناہ پکڑتا ہوں میں تمہارے اس سے کہ تم مجھے گالیاں دو یا تم مجھے رجم کرو, کیونکہ انہیں معلوم ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کرنا چاہتے. اور آپ نے فرمایا وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ کہ اے قوم فرعون اگر تم مجھ پہ ایمان نہیں لے آتے ہو تو ہٹ جاؤ میرے راستے سے. لیکن اس قوم نے نہ ایمان لائے بلکہ پیغمبر کا استہزاء کیا, مقابلہ کیا, جادوگروں کو لائے اور پیغمبر کو قتل کرنے کی دھمکی دی. فرعون نے اپنے وزیروں سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو,
میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، سزا دیتا ہوں، یہ کیوں فساد پھیلانا چاہتا ہے؟ تو اس لیے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر اللہ سے دعا کی کہ مولا یہ قوم ہدایت میں نہیں آنا چاہتی ہے۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ۔ اب دعا کی کہ مولا یہ قوم عادی مجرم ہے، یہ کافر ہیں، مجرم ہیں، یہ قاتل ہیں، 70,000 بنو اسرائیل کے بچے کو قتل کر چکے ہیں اور بنو اسرائیل کی عورتوں کو غلام بنا ڈالا ہے، ان کو اپنے قید میں، اپنے بیگار کیمپوں میں رکھا ہوا ہے۔ مولا یہ بڑی مجرم قوم ہے، اب ان کا کوئی علاج نہیں ماں سوا ان کے کہ ان پہ عذاب آئے اور آپ ان کو ہلاک کر دیں۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور حکم دیا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے بندوں کو لے کے تم رات کو نکل جاؤ اور فرعون اور اس کا لشکر تمہارے پیچھے آئے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، اور آپ دریا کو اسی حال میں چھوڑ دیں، یہ قوم جو ہے غرق ہونے والی ہے۔ تو بات کو سمجھیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کے نکل جائیں مصر سے۔ اسی لیے علماء نے اللہ کے قرآن سے یہ مسائل سمجھے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جو کافر ملک ہے، کفر کی قوتیں ہیں، طاغوتی قوتیں ہیں، وہاں آپ اللہ کے دین پہ قائم نہیں رہ سکتے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، روزہ نہیں رکھنے دیتے، قربانی نہیں کرنے دیتے اور دین کے شعائر پہ نہیں چلنے دیتے، تو پھر شرعاً حکم ہے کہ اس علاقے کو چھوڑ کے نکل جائے۔ اس ملک میں یا اس علاقے میں رہنا جو ہے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بس تم اس کو چھوڑ دو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بہت بڑی ہے، جب تم میرے لیے نکلو گے تو ہم تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا کہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر آپ ایک محلے میں رہتے ہیں لیکن وہ محلہ جو ہے وہ گناہوں کی آماں جگہ ہے، وہاں زنا ہوتا ہے، جوا ہوتا ہے، شراب ہوتی ہے، وہاں بھی حکم ہے کہ نکل جاؤ، اس جگہ پہ بھی نہ رہو، کیونکہ اگر تم اس جگہ پہ رہو گے تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم بھی ساتھ پس جاؤ۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں روایات متقدمہ اسرائیلیہ سے آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی پہ عذاب نازل کرو، تو ملائکہ نے عرض کیا مولا آپ تو علام الغیوب ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اس بستی میں تو آپ کا ایک بندہ ہے جو بڑا عابد ہے، زاہد ہے، ہر وقت آپ کے ذکر میں ہے، نماز میں ہے، عبادت میں ہے، تلاوت میں ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا اس پر بھی عذاب اتارو۔ ملائکہ نے کہا مولا آپ کی ہر چیز عدل ہے اور حکمت ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا کہ اس بستی میں رہنے کے باوجود ایک دن بھی اس نے ان کو منع کرنے کی کوشش نہیں کی، لہذا اب وہ بھی ان کے ساتھ عذاب ہے۔ اسی لیے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی کفر کا گڑھ ہے چھوڑ دو، اگر کوئی گناہوں کا گڑھ ہے چھوڑ دو، اگر کچھ دوست ہیں تمہارے لیکن سارے کے سارے فاسق فاجر ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، پتے کھیلتے ہیں اور تم ان کے ساتھ رہتے ہو، ان کو منع کرو، اگر نہیں منع کرنے ہوتے ہیں تو آپ چھوڑ دو۔ یہی حدیث مبارک ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم کوئی چیز خلاف شرع دیکھو، منکر ہے اور تو اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، تم حاکم ہو، تم وہاں سردار ہو، تم وہاں کے چودھری ہو، تو قوت کے ساتھ اس برائی کو روک دو۔ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، اگر تمہارے پاس یہ طاقت نہیں ہے،
فبلسانہ، پھر زبان سے تو روکو کہ بھئی یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، کیا کر رہے ہو. اور اگر زبان سے کہنے کی بھی تمہیں طاقت نہیں ہے، تم ڈرتے ہو، تو فبقلبہ، فرمایا پھر دل میں تو برا سمجھو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، سب سے کمزور ایمان کی دلیل یہی ہے کہ دل سے برا سمجھ. اچھا، دل سے برا سمجھنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم رہو اسی میں، کہو جی یہ برے لوگ ہیں، بس اچھے نہیں ہیں، بس اچھے نہیں. جب آدمی کسی کو برا سمجھتا ہے تو اس سے سلام علیکم چھوڑ دیتے ہیں، الگ ہو جاتا ہے. اگر تمہارے دل میں اپنے بھائی سے بھی برائی ہو تم اس کے گھر نہیں جاؤ. اگر تمہارے دل میں اپنے گھر سے کوئی برائی ہے اور دل میں آپ برا سمجھ گئے، آپ ہٹ جائیں گے، چھوڑو یار وہ آ رہا ہے، چلو دفع کرو. تو اس لیے علماء نے لکھا کہ جب کسی قوم پہ عذاب آیا، اللہ نے پیغمبروں کو حکم دیا کہ تم اور ایمان والوں نکل جاؤ. قوم نوح علیہ السلام پہ عذاب آیا، اللہ نے حکم دیا کہ کشتی میں بیٹھو اور نکل جاؤ. قوم لوط پہ عذاب آیا، اللہ نے حکم دیا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اپنی اہل کو لے کر نکل جاؤ اس بستی سے. اسی طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، رات میں نکل جاؤ، کیونکہ رات میں آپ کو سفر کر لیں گے. انکم متبعون، وہ ہر حال میں تمہارے پیچھے آئیں. تو اس لیے ایک مسئلہ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر آدمی کفر میں یا گناہوں کی کسی جگہ میں ہے تو فوراً چھوڑ، اس سے نکل. اور اس کے بعد یہ ہے کہ کافروں کا دیکھیں کہ وہ بھی ہر حال میں تمہارا پیچھا کریں گے. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اب اس کو سمجھیں گے اس کا کیا معنی ہے. دوسری جگہ قرآن پاک نے بڑی وضاحت کی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل گئے، فرعون کو پتہ چلا، فرعون نے حکم دیا اور اپنے لاؤ لشکر کو لے کے تعاقب کے لیے روانہ ہوا. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی پتہ لگا کہ فرعون پیچھے چل پڑا ہے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت اب ہم کیا کریں، آگے دریا ہے ہمارے اور کوئی پل نہیں ہے، اور پیچھے فرعون آ رہا ہے، تو ہم کیا کریں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مت گھبراؤ، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستہ دے. اب دیکھیں اللہ کا نبی ہے لیکن مشکل میں کیا کہا، میرے ساتھ میرا رب ہے. یہ نہیں کہا کہ میرا دادا آدم میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ فلاں پیغمبر ہیں، فلاں بزرگ ہیں، میرے ساتھ اللہ والوں کا سایہ ہے. کہا میرا رب میرے ساتھ. اور بے عین ہی جب میرے آقا محبوب دو عالم رحمت دو عالم غار ثور میں تھے اور مکے کے کافر غار کے اوپر کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر گھبرائے تو آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں گھبراتے ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ. تو اس لیے اپنے عقیدے ٹھیک کریں کہ دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں اللہ ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ہی ہماری مدد فرماتے ہیں، اللہ ہی ہماری نصرت فرماتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. اب موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے بالکل کنارے پہ آ گئے، اللہ نے حکم دیا نضرب بعصاک البحر. موسیٰ علیہ السلام جو ہم نے آپ کو جو عصا دیا ہے نا، مارو دریا پہ. موسیٰ علیہ السلام نے پانی پہ لکڑی ماری تو اللہ کی شان دیکھیں کہ سارا پانی منجمد ہو گیا اور بالکل جیسے برف جم جاتی ہے، دیواریں بن گئی، پل بن گیا، راستہ بن گیا، درے بن گئے، ادھرنے کے لیے پانی سارا جم کے کھڑا ہو گیا درمیان میں راستہ. اور بنو اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے 12 راستے بن گئے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا، یاد رکھو علماء جو ہیں نا، اسی لیے دعا کرو کہ اللہ ہمیں
صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، محدثین، مفسرین، فقہاء، قراء، علماء، اولیاء، سب کی اللہ ہمیں ادب اور اطاعت کرنے کی توفیق دے۔ انہوں نے یہ مسئلہ بھی اسی آیات مبارک سے نکالا۔ انہوں نے کہا کہ جب آدمی اللہ کے حکم پر یقین کر کے عمل کرتا ہے تو راستے بھی اللہ پھر خود پیدا کر دیتے ہیں۔ ہمارے کام کیوں نہیں ہوتے کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا؟ اور جی سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا دعا مانگتے مانگتے جی اللہ ہماری سنتا ہی نہیں۔ یہ کہنا ہی کفر ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں۔ اور جی اللہ بھی بڑے لوگوں کی سنتا ہے، غریبوں کی نہیں سنتا۔ اللہ تو شیطان کی بھی سن لیتا ہے، تم شیطان سے بھی گئے گزرے ہو۔ یہ عقیدہ رکھنا ہی کفر ہے۔ باقی یہ معنی تو نہیں ہوتا کہ بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ تو بادشاہ تمہاری انتظار میں بیٹھا ہو۔ بادشاہ بادشاہ ہے، جب چاہے گا دروازہ کھولے گا۔ یہ اس کی مرضی ہے، وہ ہماری سال میں دعا سن لے، نہ سنے تو حضرت ایوب کی کئی سال تک بیماری میں گزر جائے اور پیغمبر کی دعا نہ سنے، اور وہ نہ سنے تو حضرت یعقوب روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آپ بھی نبی ہیں، یوسف نبی ہیں، آپ یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، اور ملاقات جب ہوئی تو یوسف بادشاہ بن چکے تھے۔ کتنے سال گزر گئے؟ یعنی کم از کم 20 سال سے زیادہ یعقوب علیہ السلام کی دعا منظور نہ ہوئی۔ اللہ کا پیغمبر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے رہے، قوم نے نہیں مانا۔ آپ نے دعا کی تو وہ دعا بھی اس وقت منظور ہوئی جب اللہ نے چاہا۔ تو اس لیے جب یقین کامل ہوگا تو راستے بن جائیں گے۔ آپ اللہ کے حکم پہ چلیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ اب دیکھو دریا میں راستے بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا کو عبور فرما لیا تو اللہ نے حکم دیا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا۔ رہو کہتے ہیں سکون، ساکن۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پھر نہ عصا مار کے نہ خراب کرنا، رہنے دو اس کو اسی طرح۔ کیوں؟ وجہ ہے نا، فطری طور پہ بات تھی نا کہ موسیٰ علیہ السلام تو چاہتے تھے نا کہ بھی اللہ نے ہمیں تو بچا دیا نا، لیکن فرعون تو نہ آئے نا دریا کے پاس، تاکہ دریا پھر اپنی موج پہ آ جائے۔ نہیں تو اسی طرح رہنے دو۔ جو چیز ہم نے تمہارے لیے نجات کا راستہ بنایا ہے، تمہارے دشمن کے لیے اسی کو ہم نے جال بنا دیا۔ تمہارے لیے ہم نے راستہ بنا دیا، نکل گئے۔ اب دشمن نے بھی دیکھا کہ یار پتہ نہیں، میرا ملک ہے، میری بادشاہت ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا یہاں تو باقاعدہ راستے بنے ہوئے ہیں دریا میں، چلو وہی ڈالو۔ ہم بھی نکلے، ہم بھی پکڑے موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، دریا کو اسی طرح رہنے دو۔ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، یہ جو لشکر آنے والا ہے نا، ہم نے ان کو غرق کرنا ہے، یہ غرق۔ تو اب فرعون نے اپنی پوری قوتوں کے ساتھ دریا میں داخل ہوا۔ جب عین دریا کے وسط میں پہنچا تو اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ اے دریا کی موجوں، میرا دشمن تمہارے سامنے ہے، پکڑ لو اسے۔ اور جب اللہ حکم دیتے ہیں تو ہوائیں بھی اس کی فوج ہے، پانی بھی اس کی فوج ہے، ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ فرعون کو جب غوطہ لگا، ڈوبنے کے بعد جب نکلا تو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں ایمان لایا۔ اللہ نے فرمایا بدبخت، الان اب ایمان لائے ہو، اب ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ جب قوم پر عذاب نازل ہو جائے پھر نہ ایمان قبول ہوگا نہ توبہ قبول ہوگا۔ اسی طرح جب آدمی کی موت قریب آ جائے اور آدمی کو غرغرہ، کیا مانا، پانی ڈالو تو گر گر کر کے نکل آئے، اندر نہ جائے، اب توبہ ہی قبول نہیں ہوگی نہ ایمان قبول ہوگا۔
اس لیے حکم ہے کہ توبو، موت سے پہلے توبہ کر لو، جوانی میں توبہ کر لو، انتظار نہ کرو جی چھوڑو جوان آدمی ہے کھا پی لو بعد میں کر لیں گے، پتہ نہیں صبح اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، پتہ ہی نہیں کہ اگلا سانس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ بہرحال فرعون آیا، فرعون غرق ہو گیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ فرعون نے کتنے باغات، کتنی نہریں، کتنے چشمے، کتنے محلات، کتنی نعمتیں چھوڑی کہ ملک گیا، طاقت گئی، محلات گئے۔ وہ جو فخر کرتا تھا کہ ہادہ الانہار تجری من تحتی، دیکھو میرے محلوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہ نے کہاں ہے وہ محل، کہاں ہے وہ باغات، کہاں ہے وہ تمہارے تنعم و عیش کی چیزیں، کہاں ہے وہ نعمتیں جن میں تم عیش سے رہتے تھے، ہم نے سب کچھ تم سے چھین لیا ہے، اور پھر تمہارے بعد ہم نے ایک اور قوم کو وارث بنا دیا، اب ہمیشہ کے لیے تم ختم ہو گئے۔ اس سے یہ بھی سبق ملا کہ اگر تم اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہ آئے، اللہ قادر ہیں کہ تمہیں ہلاک کر دیں اور تمہارے بجائے دوسری قوم کو دیں۔ اس لیے قرآن فرماتے ہیں کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے باغات، کتنے چشمے، وزروع ومقام کریم، کتنی کھیتیاں اور کتنی مجلسیں چھوڑ گئے، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے کتنی ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، جس کے اندر وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، ہنستے تھے، کھیلتے تھے، وہ سب چلا گیا۔ کذالک، ہم نے ایسا کیا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو، بعد روایات میں آتا ہے یعنی ہم نے پھر بنو اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا کہ تم جاؤ اور جن کو تم مستضعفین کہتے تھے آج تمہارے تخت، تاج، ملک سب ہم نے ان کے حوالے کر دیا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انی رویا ان پہ آسمان نہ زمین، اور نہ وہ مہلت دیے گئے، نہ ان کو کوئی مہلت دی گئی۔ اب آسمان و زمین کے رونے سے کیا مطلب ہے؟ یاد اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ غرق ہو گئے، برباد ہو گئے، ملک گیا، طاقت گئی، جان گئی، تو ان پہ آسمان و زمین بھی نہیں روئے۔ اس سے کیا مراد ہے آسمان اور زمین کے رونے سے؟ یاد رکھو اس میں دو قول ہیں۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ یہ محاورہ ہے، مجاز ہے، کہ معنی یہ ہے کہ ان پہ کوئی رونے والا تھا ہی نہیں تو کون روئے، وہ تو سارے کے سارے غرق ہو گئے نا، کوئی بچا ہی نہیں، نہ زمین میں نہ کہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، ایک حدیث میں آتا ہے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک بھی ہے کہ مومن کے لیے آسمانوں میں دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا رزق آتا ہے اور ایک دروازے سے اس کے جو اچھے عمل ہیں وہ آسمانوں پہ جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں علیین میں جا کے درج ہوتے ہیں۔ تو جب مومن بندہ مر جاتا ہے تو آسمان روتا ہے کہ بھئی اب ہم خالی ہو گئے، اب نہ تو رزق جائے گا نہ اس بیچارے کے عمل ہمارے پاس آئیں گے، تو اس لیے آسمان و زمین اس پہ روتے۔ اور اگر کافر مر جائے تو اس کے لیے آسمان و زمین نہیں روتے۔ اب آسمان و زمین کے رونے کا کیا معنی ہے؟ یاد رکھو، رونے کا معنی یہ نہیں کہ جیسے ہم روتے ہیں اسی طرح آسمان زمین بھی روتے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو شعور دیا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز نہیں مگر اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن ہر کسی کی تسبیح الگ ہے، ہر کسی کا رونا الگ ہے۔
آسمانوں کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے، زمینوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم جب ہوتے ہیں تو زمین بھی تعمیل کرتی ہے اور آسمان بھی تعمیل۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ حقیقت ہے، ہم اس کو مجاز پہ کیوں لے جائیں کہ جی بس ان پہ کوئی نہیں روئے۔ نہیں، حقیقت یہی ہے کہ نہ ان پہ آسمان روئے، نہ ان پہ زمین روئی، اور نہ ان کو کوئی پھر مہلت دی گئی، جب وقت آیا تو عذاب میں غرق ہو۔ اب آگے اللہ بیان فرماتے ہیں بنو اسرائیل کا، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اس اہانت والے عذاب سے نجات دی، فرعون سے نجات دی، اس کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ وہ جو اس نے ان کو غلام بنا کے ذلیل بنایا ہوا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، ہم نے تمہیں عذاب دی، نجات دی۔ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں فرعون تھا بھی متکبر، تھا بھی حد سے نکل جانے والوں میں، پھر اس پہ اللہ کا قہر آیا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جانتے ہوئے علم کے ساتھ، اخْتَرْنَاهُمْ، ہم نے عالمین پہ ان کو فضیلت دی، ان کو چن لیا۔ لیکن یاد رکھو عالمین سے مراد عالمی زمانہم، یعنی ان کے زمانے میں جو لوگ تھے ان پہ بنو اسرائیل کو فضیلت دی، ورنہ حضور کی امت جو ہے وہ ساری امتوں سے افضل ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں۔ مثلا بنو اسرائیل میں ایک فضیلت تھی نا، اللہ نے کتنے پیغمبر بھیجے بنو اسرائیل میں سے، کتنے نبی آئے؟ حضور کی امت میں تو صرف حضور ہی نبی ہے نا، ایک فضیلت ہے، ایک جزئی فضیلت ہے، ورنہ مجموعی طور پر جو فضیلت ہے وہ حضور کی امت مصطفیٰ کو۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نشانیاں دی جن میں ان کے لیے دو معنی ہیں بلا کے، یاد رکھو۔ آتیناہم من الآیات، یعنی ہم نے ان کو نشانیاں دی، براہین دیے، معجزات دیے پیغمبر کو۔ ما فیہ بلاء مبین، ان کے لیے یہ کھلا انعام تھا میرا۔ اور بعض فرماتے ہیں ما فیہ بلاء مبین، ان کے لیے کھلا امتحان تھا کہ کیا تم ایمان لاتے ہو کہ ایمان نہیں لے آتے ہو۔ تو جو ایمان لے آئے وہ نجات پا گئے، اور جو ایمان نہ لے آئے وہ ہمیشہ کے لیے ہلاک و برباد ہو گئے۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان، اللہم ارزقنا صیام رمضان وقیام رمضان، اللہم ارزقنا ثمرات رمضان وبرکات رمضان، اللہم ارزقنا ثمرات لیلۃ القدر وبرکات لیلۃ القدر، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ کہتے جی کہ بھاگ کر طواف کرنا جائز ہے؟ نہیں، بالکل ناجائز۔ عمرے کے طواف میں جب آدمی احرام کے ساتھ طواف کر کے پھر صفا دوڑنی ہے، اس میں بھی پہلے 3 چکروں میں رمل کرنے کا حکم ہے کہ کندھا دایاں نکال لو۔ رمل کا معنی ہوتا ہے کہ جیسے پہلوان آتے ہیں نا میدان میں چل کے اکڑتے ہوئے، طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، وہ بھی دوڑنا نہیں، دوڑنا تو بے وقوفی ہے۔ اصل اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ کے ساتھ آئے،
اور آپ نے عمرہ ادا کیا اور کافروں نے اجازت دی تھی کہ آپ 3 دن کے لیے آ سکتے ہیں، عمرہ بھی کریں اور مکے میں بھی رہیں۔ تو جب صحابہ آئے، اب احرام باندھے ہوئے ہیں اور چادریں ہیں 2، اور کافروں نے جو دیکھا تو کہنے لگے اکلتہم ہما یثرب، بھائی حضور کی جماعت کو تو مدینے کا بخار کھا گیا، دیکھا نہیں کیسے کمزور کمزور سے ہیں، بھلا یہ ہمارے ساتھ لڑیں گے؟ تو سرکار دو عالم نے حکم دیا کہ ان کو طاقت کا مظاہرہ کرو، کہ مسلمان کبھی کمزور نہیں ہوتا، اور مسلمان کبھی طاقت کے بھروسے نہیں لڑتا، مسلمان کبھی سلاح کے بھروسے نہیں لڑتا، وہ تو اسباب ہیں۔ مسلمان تو قوت ایمان سے لڑتا ہے اور اللہ کی طاقت اور نصرت سے لڑتا ہے۔ تو اس پہ حضور پاک نے حکم دیا کہ جب تم چلو تو رمل کی شکل میں چلو، لیکن جب رکن یمانی پہ آؤ تو اب رمل چھوڑ دو، کیونکہ کافر اس طرف تھے، اس طرف تھے نہیں کہ دیکھیں۔ اور پہلے 3 چکروں میں اس کی بھی حکمت ہے، علماء نے لکھا کہ جب صحابہ نے رمل کیا نا تو کافر جلنے کے مارے وہ پہاڑوں سے اتر کے چلے گئے، چھوڑو یار یہ تو ہمیں اور چڑھا رہے ہیں۔ تو اس لیے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، اس کے بعد کے جو 4 چکر ہیں ان میں نہ کرنا سنت ہے، اور کندھا نکالنا بھی پہلے 3 چکروں میں ہے۔ یہ ہمارے ماجی ہے ماشاءاللہ، جہاں سے احرام باندھیں گے نا وہیں سے کندھا نکال لیں گے ماشاءاللہ، اور پھر کندھا نکال کے نماز میں بھی کندھا نکالا ہوا ہے، صفا مروہ میں بھی نکالا ہوا ہے، نماز بھی برباد مکروہ ہو گئی نماز کے، بلا وجہ کندھا نکال کے نماز پڑھ رہے ہو۔ لیکن ایک عادت ہے، جو مرضی آئے حاجی کو کر لو، وہ کندھا ضرور نکالے گا، اس نے احرام کا معنی یہی سمجھا ہوا۔ تو اس لیے طواف میں دوڑنا یا بھاگنا جو ہے وہ منع ہے، اور طواف سے فرض نمازیں جو ہیں یاد رکھو تو وہ تو بڑی افضل ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر فرض نماز کھڑی ہو گئی ہے اور تم باہر سے آ رہے ہو، فرمایا علیکم السکینہ، آرام سے چلو، دوڑو نہیں۔ ما ادرکتم فصلوا، جو مل جائے مل جاؤ، جو بچ جائے بعد میں پوری کر لو، دوڑنے کا کوئی حکم نہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب آمنہ کے لال رحمت دو عالم اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے مدنی محبوب پہ، جب آپ حج سے واپس آئے نا تو آپ اپنی اونٹنی مبارک پہ ہیں، تو عرفات سے جب آپ نکلے ہیں نا، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قدرت ہے آپ کی اونٹنی بھی بڑی جوش میں تھی اور بڑی خوش تھی، مجمع تھا نا جی، اور اس میں ہزاروں اونٹنیاں ہوں گی، تو حضور کی اونٹنی زور سے چلنے لگی، حضور نے اس کی لگام کو اتنی زور سے کھینچا ہوا تھا، ورنہ اونٹنی چاہتی تھی کہ میں دوڑ کے نکل جاؤں سب سے، اور صحابہ بھی دوڑنے لگے، فرمایا علیکم السکینۃ والوقار، علیکم السکینۃ والوقار، خبردار آرام سے چلو، عزت کے ساتھ چلو، دوڑنا جو ہے اس کا کوئی حکم نہیں۔ اسی طرح صفا مروہ میں بھی دوڑنے کا کوئی حکم نہیں ہے، جو لوگ دوڑ لگا دیتے ہیں، سبز بتی آ گئی دوڑو، تو سبز بتی آ گئی دوڑو، یہ منع ہے۔ مقصد یہ ہے کہ باقی صفا میں تم آرام سے چل رہے تھے، جہاں سبز بتی آ جائے تو ذرا تیز تیز چلو، یہ معنی نہیں کہ دوڑ لگاؤ، تیز تیز چلو، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بی بی صاحبہ جب نیچے ہو جاتی تھیں تو آپ کو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، تو بی بی صاحبہ تیز چلتی، آگے پھر اونچائی شروع ہو جاتی، جب اونچائی پہ آتی تو بیٹے کو دیکھ لیتی، پھر آپ آہستہ آہستہ چلتی، تو اس وجہ سے وہاں بی بی صاحبہ تیز چلی تھی، حضور پاک بھی تیز چلے تھے، اس لیے بی بی فرماتی ہے کہ انی انظر الیہ، میرے سامنے تو ابھی بھی وہ منظر ہے کہ میرے محبوب چل رہے تھے اور تیز تیز، اور آپ کی چادر جو تھی نا آپ کے پاؤں کے ارد گرد یوں گھوم رہی تھی، یعنی بی بی فرماتی ہے وہ منظر ابھی تک مجھے یاد ہے حضور کے صفا مروہ میں چلنے کا۔ تو یہ دوڑنا جو ہے یہ تو بالکل ناجائز ہے، ٹکرے مارو اور دوڑو اور بھاگو، اور اللہ معاف کرے آج کل جو حال ہے، بس اللہ قبول کرے۔ کہتے جی
کہ مسجد نبوی میں گناہ ہو جائے، اللہ معاف کرے، بھی گناہ جہاں ہو جائے، جب تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو معافی ملے گی، چاہے وہ مکے میں ہو چاہے مدینے میں ہو۔ بڑے بڑے لوگوں سے مدینے منورہ میں گناہ نہیں ہوئے، گناہ ہوئے۔ صحابہ نے آگے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا مجھے پاک کرو، گناہ تو ہو جاتے۔ اعتکاف کے دوران میں کبیرہ گناہ ہو جائے، اب اعتکاف کے دوران میں کیا کبیرہ گناہ کرو گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آیا۔ مسجد میں بیٹھے ہو، اعتکاف میں ہو، کبیرہ کیسے گناہ کرو گے؟ شرک کرو گے اللہ کے ساتھ؟ ہاں، کیا کبیرہ گناہ کرو؟ بس ایسے پر لکھ دیا اعتکاف میں کبیرہ گناہ، اعتکاف اسی لیے بیٹھا جاتا ہے کہ گناہ کرو۔ بہرحال گناہ کہیں بھی ہو جائے اس کا علاج توبہ ہے۔ ایک عورت نے 4 اگست کو مدینہ سے منورہ سے احرام کی نیت کی، اب 6 تاریخ کو حیض آ گیا تو وہ بالکل واپس نہ جائے اپنے ملک میں، اپنی تاریخ آگے کرا لیں، جب پاک ہو جائے تو عمرہ مکمل کر کے جائے۔ اگر اسی حالت میں جائے گی، عمرہ فسخ کرے گی، اس کو اپنے ملک سے آگے عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور ایک بکری دم بھی دینی پڑے گی۔ بعض علماء نے، فقہا نے ایک صورت لکھی ہے، وہ ہے مجبوری والی صورت۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اب ایک آدمی پھر ہندوستان سے کون آئے گا، کون بیچاری واپس آئے گی عمرہ قضا کرنے کے لیے، کون لے آئے گا اس کو؟ انہوں نے کہا اسی حالت میں غسل کر کے اپنے بدن کو اچھی طرح پیڈ شیڈ سے باندھ کے اسی حالت میں عمرہ کر لے، عمرہ ادا ہو جائے، تاکہ عمرے سے تو فارغ ہو نا، طواف صفا کر کے بال کٹوا لے، عمرہ ہو گیا۔ اب چونکہ اس نے ناپاکی میں کیا ہے تو اس کی دم ادا کر۔ ایک صورت یہ بھی ہے، لیکن بہتر صورت یہ ہے کہ تم اپنی سیٹیں پیچھے کرا۔ دیکھو نا، آدمی بیمار ہو جائے وہ بھی تو نہیں جاتے نا اپنے ملک میں، آدمی کو چوٹ لگ جائے کیا کریں گے؟ زبردستی اٹھا کے آپ کو لے جائیں گے؟ آپ نہ جائیں، چھوڑ دیں سیٹ، اگلی سیٹ جو ملے چلے جائیں۔ کہتے جی کہ میں نے عصر کے بعد طواف کیا تھا، 2 رکعت میں نے نہیں پڑھی، صفا مروا دوڑا، بال منڈوا دیے، کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھو، یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ وہ پہلے پڑھی جائے، اوقات مکروہ ہے، بعد میں پڑھو، بھول جائے 2 دن کے بعد پڑھ لو، بالکل بھول گئے، اپنے ملک میں پہنچ گئے، وہاں جا کے پڑھ لینا۔ شب برات کے بارے میں قوموا لیلہا، یہ کوئی روایت نہیں، ضعیف ترین روایت سے بھی نیچے ہے، اور لفظ شب برات تو کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ تو تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ شب برات نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے، شب برات کا لفظ ہی نہیں ہے۔ کہتے جی کہ گھر میں اگر کوئی بیمار ہے اس کے لیے قرآن شریف پڑھیں، بالکل ٹھیک ہے، قرآن پڑھیں، پڑھائیں، دعا کریں۔ ہم کہتے ہیں یہ کرائے پہ نہ پڑھایا کرو، جیسے لوگ قوالوں کو بلاتے ہیں، مجرے کے لیے کرائے پہ بلاتے ہیں، تم بھی تو ختم پڑھنے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہو نا، طالبوں کو، کہ ان کو خود تو پڑھنا نہیں آتا، خود پڑھو، رشتہ داروں کو بلا کے بیٹھو، پڑھو قرآن، دعا مانگو، اللہ مشکل حل کرے اس کی۔ میرے دوست نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور پھر اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں لکھا نا 1 طلاق ہے، 2 ہیں، 3 ہیں۔ اگر 1 ہے کوئی نکاح کی بھی ضرورت نہیں، رجوع کر لے 2 گواہوں کے سامنے کہ میں نے طلاق دی تھی، میں رجوع کرتا ہوں۔ اگر 2 طلاقیں ہیں نکاح کر لے، اگر 3 طلاقیں ہیں تو پھر وہ نہ نکاح کر سکتا ہے نہ رجوع کر سکتا ہے۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، یہ اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے۔
اب وہ عورت کسی اور بندے سے شادی کرے اور وہ بھی اپنے منشے سے طلاق دے، وہ کرائے والا خاوند نہ ہو ایک رات کا، اس پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ اب وہ خاوند مر گیا دوسرا، یا اس نے طلاق دے دی، اب وہ عورت پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی۔ میرے اوپر اگر دم پڑ جائے اور میں بکری بکرا لے کے ذبح کروں تو خود کھا سکتا ہوں؟ نہیں جناب، آپ پر تو جرمانہ ہے، جرمانے کے پیسے بھی کوئی خود کھاتا ہے؟ نہیں، آپ کے ملک میں جو آپ پر کوئی جرمانہ لگ جائے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ چلو تھوڑے سے تم بھی لے جاؤ، جرمانہ ہے تم کیوں کھاؤ؟ اگر نماز فجر کی کھڑی ہو جائے، آپ نماز میں مل جائیں، سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لیں یا سورج نکل آنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں۔ اگر ایک چادر میں سلائی ہے، جوڑ لگا ہوا ہے، وہ احرام میں باندھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ ایک جوڑ نہیں، 6 جوڑ لگے ہوئے ہو۔ احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا منع ہے۔ کیا مانا؟ جو بدن پہ سلا ہوا ہو، جیسے قمیض ہے منع ہے، بنیان ہے منع ہے، واسکٹ ہے، شیروانی ہے، جرابیں ہیں، یہ منع ہے۔ اگر کوئی کپڑا سلا ہے لیکن آپ نے ویسے بطور چادر رکھا ہے، کوئی بات، اسی کپڑے کو اتار کے اوپر کی چادر بنا لو تب بھی جائز ہے۔ یہ لوگ لکھتے وقت جو ہیں 786 لکھتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ نہ سرکار کا حکم ہے، نہ صحابہ نے لکھا، نہ تابعین نے لکھا، یہ علم الاعداد والوں نے بسم اللہ کا عدد نکالا ہے۔ ویسے ان کو چاہیے کہ جتنے لوگ ہیں نا، ان کا بھی عدد نکال کے ان کو بتا دیں، نام نہ رکھے، کہیں یہ 420 ہے، یہ 302 ہے، یہ 406 ہے، یہ 409 ہے، ان کو بھی لکھو نا تم کہ 420 السلام علیکم، پھر تمہیں پتہ لگے نا کیا کہتا ہے وہ۔ لڑکی کا نکاح ہوا، وہ شوہر کے ساتھ رہی، 4 دن اپنے خاوند کے ساتھ رہی، اس کے بعد اس کو طلاق ہوگی، بالکل عدت گزارے گی، تو اس کو بیوی ہے۔ وہ تو ہے کہ اگر نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اس کے ساتھ خاوند کے ساتھ اس کی خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، اس کے لیے نہیں ہوتی عدت۔ یار یہ کیا بے وقوفی ہے، مسجد میں گناہ ہو جائے، طواف میں گناہ ہو جائے، مسجد اعتکاف میں، کیا کون پاگل ہے لکھنے والا؟ تمہیں صرف یہی کام آتا ہے کہ مسجد میں گناہ کرو، طواف میں گناہ کرو، اعتکاف میں؟ شرم کرو، لکھتے ہوئے بھی تمہیں شرم نہیں آئی۔ اب میں نہ پڑھوں تو کیا کروں، اور پڑھوں تو پھر انسان ہے، شرم، طواف میں اسے گناہ ہو جائے، اعتکاف میں بھی گناہ ہو جائے، مسجد نبوی میں بھی گناہ ہو جائے، روزے میں بھی گناہ، تم ہر وقت گناہ کے چکر میں ہو۔ اور بتائیں ہے کہ کوئی گناہ ہے کہیں ہو جائے توبہ کرو، بس بات ختم۔ یعنی 4 پرچیاں ایک مسئلے کی لکھی ہیں، لکھنے والا بھی ایک ہے، بتائیں اب کیا کریں؟ پھر کہتے ہیں نہیں وکیل صاحب سوال جواب میں ناراض ہو جاتے ہیں، اب مجھے بتائیں میں کیا کروں اس کا؟ یعنی اس کو طواف میں بھی یہی فکر ہے گناہ ہو جائے، اعتکاف میں بھی یہی فکر ہے گناہ ہو جائے، مسجد نبوی میں بھی یہی فکر گناہ ہو جائے۔ گناہ کرنے آئے ہو تم، شرم کرو۔ نماز میں جب اشہد اللہ الہ الا اللہ، نفی، غیر اللہ کی نفی اور اللہ کا اثبات۔ اگر شرٹ پہنے ہوئے ہیں، اس میں بت بنے ہوئے ہیں، بالکل نماز نہیں ہوتی ایسے کپڑوں میں۔ بہرحال زکوٰۃ اگر حرم میں دو گے 1 کا لاکھ ہے، اور پھر رمضان میں تو 1 کا 70 گنا بڑھ جاتا ہے، 70 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ حرم سے بھیج دو، تم تو حرم میں دے رہے ہو۔
بعد اب اس کی 6 رکعتیں ہیں مغرب کے بعد. اللہ توفیق دے, پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو. مسجد نبوی ہو یا مسجد الحرام, جب سورج سر پہ ہو نماز نہ پڑھو, نکل رہا ہو نہ پڑھو, ڈوب رہا ہو نہ پڑھو. نمازی کے آگے مسجد الحرام ہو یا مسجد نبی پاک ہو بالکل نہ گزرے. مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزرے. اصل مشکل یہ ہے کہ ہم مسلمان اتنے یعنی تیز ہو گئے ہیں, اتنی طبیعت میں تیزی آ گئی ہے, صبر رہا ہے. بھائی نماز پڑھ کے جو حکم ہے کہ بیٹھ جاؤ, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ, وہ وظیفہ پڑھ, اتنی دیر میں ہر آدمی اٹھ کے چلا جائے گا. کیوں نمازی کے آگے گزرو گے؟ لیکن صبر ہی نہیں. سلام پھیرا نہیں, اللہ اکبر, وہی کھڑا ہو گیا. کیا ہے پتہ نہیں یہ کہاں کے حاجی ہیں, کہاں کے نمازی ہیں. بھائی امام نے ابھی سلام پھیرا ہے, تم مطاف میں ہو, بیٹھ جاؤ, تسبیحات پڑھو. اچھا مطاف ہے تو وہاں طواف والے آ جائیں گے, ہٹ جاؤ, پیچھے جا کے کسی ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے سکون کے ساتھ سنت پڑھو, نفل پڑھو. نہ کوئی تمہارے آگے گزرے گا, نہ تمہیں تکلیف ہوگی. ان میں تو جان چھڑانی ہوتی ہے نا جی, کہ اب نماز تو ہم نے پڑھ لی, باقی 2 سنتیں پڑھنی ہیں, پڑھو, جان چھڑاؤ, پھینکو, نکلو, بھاگو. سگریٹ پینی ہے, باہر جا کے کتنی دیر مسجد میں بیٹھے رہیں. اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ مومن جو ہے اس کا دل مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں مزے کرتی ہے, اور کافر ایسے ہوتا ہے جیسے پنجرے میں آ گیا, وہ کہتے ہیں کب دروازہ کھلے اور بھاگوں. اب خود فیصلہ کر دو تم کیا ہو. اگر ایک آدمی نے مدینہ منورہ سے جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے وہی 2 رکعت پڑھ کے احرام کی نیت کر لی, کوئی بات نہیں, تم بھی تو کراچی سے باندھ کے آتے ہو, اگر اسے مدینے سے باندھ لیا تو کیا ہو گیا, احرام تو ہو گیا. لیکن سنت یہ ہے کہ میقات سے باندھو. حضور پاک نے میقات سے باندھا ہے, ورنہ حضور پاک بھی تو مدینے سے باندھ سکتے تھے. احرام جائز ہے. بہرحال اگر پورا دن تم نے بال نہیں کٹوائے اور لباس پہن لیا, لباس اتارو, 2 چادریں باندھو, بال کٹواؤ اور 1 بکری دم بھی ادا کرو. اگر اپنے مرحوم والد کا عمرہ کروں, بوڑھی ماں کا بالکل جائز ہے. میری بہن بیمار ہے, ان کے لیے بھی جائز ہے. بہرحال 10 دن مکے میں ہیں, آپ مسافر ہیں, مدینہ منورہ میں جا کے 40 نمازیں پوری کریں گے, امام کے پیچھے تو پوری پڑھیں گے, ورنہ اگر اکیلے ہو تو پھر وہ مسافر ہیں. قضا نمازیں کیسی ادا کی جائیں؟ جیسے ادا کی جاتی ہیں, جیسے ظہر پڑھتے اسی طرح بس نیت ہوگی کہ یہ قضا پڑھ رہا ہوں. تھوڑے تک لگوانے سے دم پڑ جاتی ہے, اس طرح پھروائیں یا سارے سر کے بال کٹوائیں. بہرحال کمپنی والوں نے آپ کی تبدیلی کر دی ہے. رہائش کی مد میں جب وہ 26,000 دیتے ہیں آپ لے سکتے ہیں, آپ کہیں چلے جائیں. جب وہ دیتے ہیں وہ آپ کا حق ہے, آپ لیں. طواف کے چلتے ہوئے نیچے دیکھیں اور بلا وجہ مڑ کے نہ دیکھیں. مجبوراً مڑنا پڑے, سینہ پھر جائے یا پشت ہو جائے, پھر 2 قدم پیچھے ہٹ کے پھر طواف شروع کریں. عمرہ نفلی عبادت ہے, جس کے لیے بھی کر کے آپ ثواب دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمانے کے بعد, یہ اسی طرح ہے, اس کی مثال سمجھ لیں. علماء نے فرمایا کہ یہ مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی مزدوری کرتا ہے, مزدوری کرنے کے بعد اس مالک سے کہتا ہے کہ تم مہربانی کر کے میری مزدوری کے پیسے جو ہے میرا بھائی فلاں آئے گا اس کو دے دینا. تو گویا تم نے ایک عبادت کی ہے نفلی, اب اللہ نے جو ثواب تمہیں اپنی رحمت سے دینا ہے, آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ ثواب جو ہے فلاں کو عطا فرما دے.
اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جائز ہے، جیسے حج بدل جائز ہے اسی طرح عمرہ بھی جائز ہے، اسی طرح دعا بھی جائز ہے، اسی طرح قرآن پڑھ کے ان کو ثواب بخشنا بھی جائز ہے۔ اور اسی لیے حکم ہے کہ جب قبرستان پہ آپ گزریں تو کہیں السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر 11 دفعہ کل شریف پڑھ کے بخشے جائیں تو جتنے مردے ہیں ان سب کو بھی ثواب ملے گا، اور اتنا بڑا ثواب پڑھنے والے کو بھی عطا ہوگا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعا کریں اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان عراق میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، گجرات میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، برما میں ہیں، اراکان میں ہیں، جس جہان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ قرآن والوں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، دین کے جتنے ادارے ہیں، مدارس ہیں، معابد ہیں، ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے مٹانے والوں کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو اپنے قرآن کے مٹانے والوں کو مٹا دے۔